الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين امام الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین حبیبنا وحبیب رب العالمین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ٹمبر مارکیٹ آف لارڈن شریف کے جامعہ دارالاحسان نقشبندیہ رضویہ کے محتمم میں اعلیٰ اور آج کے صاحب عرس علامہ شیخ الحدیث محمد عبداللہ نقشبندی رحمہ اللہ تعالی کے سجادہ نشین صاحبزادہ علامہ عبد الرحمن جامی صاحب اور ان کے برادر گرامی علامہ عبدالعزیز صاحب و دیگر برادران گرامی اور خاندان کے تمام مقتدر افراد اسٹیج پر موجود کراچی سے تشریف لائے ہوئے علامہ صاحبزادہ ریحان امجد علی نعمانی صاحب اور کراچی ہی سے تشریف لائے ہوئے بلکہ مجھے لے کر آنے والے حضرت علامہ محمد اشرف گورمانی صاحب جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور اہل سنت کی سب سے بڑی درسگاہ کے ناظم تعلیمات علامہ احمد رضا سیالوی صاحب اور آج کی اس تقریب کے میزبان اور ہماری یہاں آمد کے جو بنیادی سبب ہیں حضرت علامہ حضور بخش چشتی صاحب زید مجدہم، اسٹیج پر موجود تمام ممتاز علماء کرام، مشائخ اعظام، معززین علاقہ اور میرے عزیز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم اجتماع کی برکت سے اور یہاں جتنی حسنات کا اہتمام کیا گیا ہے ایصال ثواب کے لیے، اس کی برکت سے صاحب عرس حضرت علامہ عبداللہ نقشبندی رحمہ اللہ تعالی کے درجات عالیہ کو اپنی بارگاہ میں اور بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں عالم برزخ میں راحت و سکون عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ان کی
ان دینی خدمات کو اس ادارے کی شکل میں، اولاد امجاد کی شکل میں، تلامذہ کی شکل میں اور ان سارے محبین کی شکل میں اسے ان کے لیے تا قیامت صدقہ جاریہ فرمائے، اور ان کے صاحبزادگان کو اللہ تبارک و تعالی ان کی ساری شریعت، طریقت، علم اور تقوی کی وراثتوں کا کامل امین اور جانشین بنائے۔ اب میں موضوع کی مناسبت سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اللہ والوں کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے ایک بار کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر آندھی آئے، طوفان آئے، باد مخالف چلے، حالات کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہوں، ان کے پائے ثبات میں کبھی بھی ادنا لغزش نہیں آئی، وہ ثابت قدم رہے، حق کے جادہ مستقیم پر ڈٹے رہے، جمے رہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی شان یہ ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، جب ان کی اس دنیا سے روح کی پرواز کا وقت آتا ہے تو ملائکہ ان کی روح کے استقبال کے لیے نیچے اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں نہ کسی گزشتہ بات کا رنج و ملال ہونا چاہیے، نہ آنے والے کسی مرحلے کا خوف ہونا چاہیے، تم ان سے ماورا ہو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ابھی سے اس جنت کی بشارت سنو جس کا دنیا کی زندگی میں تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس جنت میں تمہیں وہ ساری نعمتیں ملیں گی کہ جن کی تم خواہش کرو گے، اور وہ نعمتیں بھی ملیں گی کہ جن کے لیے تم دنیا میں بڑی چاہت سے دعائیں کیا کرتے تھے، اور اس شان سے ملیں گی کہ قطوفہا دانیہ۔ اس دنیا میں تو یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے جب بے موسم کا پھل آیا تو حکم ہوا کہ حزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیہ، اس کھجور کے خشک تنے کو اے مریم پکڑ کر ہلاؤ تو اللہ کی شان اعجاز سے تر و تازہ پھل آپ کے جھولی میں گر جائے گا۔ یعنی وہاں تو یہ فرمایا کہ کم از کم جو کر سکتے ہیں شاہ کو گرنا ہلانا تو پڑے گا، لیکن جنتیوں کے لیے فرمایا کہ شاہ کی طرف ہاتھ بھی اٹھانا نہیں پڑے گا۔ قطوفہا دانیہ، پھلوں کے خوشے خود جھک کر آپ کی گود میں آ جائیں گے۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، ان کے سائے جھک کر آپ پر سایہ کریں گے، اور ان کے جو پھل ہیں
وہ خود جھک کر آپ کی گود میں چلے آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نزلا من غفور الرحیم، یہ جو منظر ہم نے بیان کیا ہے اس میں مہمان غفور الرحیم کی ذات ہوگی، میزبان ذات غفور الرحیم ہوگی، اور مہمان اللہ کے محبوب بندے ہوں گے۔ فرمایا کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں بھی سراپا تسلیم و اطاعت ہوں۔ پھر فرمایا کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور بدی برابر، زور سے بولو، نیکی اور بدی برابر۔ تو آپ کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، انہوں نے کہا کہ ان احسنتم احسننا وَإِنْ أَسَأْتُمْ أَسَأْنَا، کوئی اچھا کرے گا تو ہم بھی اچھا کریں گے، کوئی برا کرے گا تو ہم بھی برا کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ لا تکونوا امیہ، لکیر کے فقیر نہ بنو، احسن الی من اساء الیک، مقام ولایت یہ ہے کہ کوئی برا کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ واعف عمن ظلمک، مقام ولایت یہ ہے کوئی زیادتی کرے تو اسے معاف کر دو۔ ہمارے یہاں کراچی میں ایک لیڈر پیدا ہوا تھا، اسے نعرے لگائے تھے وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ تو ایک اللہ والے نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ والوں کا طریقہ کیا ہے کہ جفا کرو گے وفا کریں گے، دغا کرو گے دعا کریں گے، نہیں آدمی ہم تمہارے جیسے، نہ وہ کریں گے جو تم کرو گے۔ تو اللہ والوں کی شان تو یہ ہوتی ہے، فرمایا کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، کہ یہ مقام ہم ان کو عطا کرتے ہیں کہ جو صبر کریں اور جن کا اللہ کے ہاں بڑا حصہ ہے۔ یہ میں نے ایک رکوع بیان کیا، قرآن و حدیث اللہ کے نیک بندوں کی شان سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ان من عباد اللہ ما ہم بانبیاء ولا شہداء یغبط بہم النبیون والشہداء، اللہ کے بعد محبوب بندے، پیارے بندے، چہیتے بندے ایسے ہیں، نہ نبی ہیں اور نہ شہید، لیکن نبی اور شہید بمکانۃ من اللہ، اللہ کی بارگاہ میں ان کے درجوں کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں۔ اور رشک کرنے کا معنی یہ نہیں کہ ان کا درجہ نبیوں سے بڑھ جاتا ہے، مراد یہ ہے کہ ان کی تحسین کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ خوش نصیب کون لوگ ہیں؟ اخبرنا من ہم یا رسول اللہ، ہمیں بتائیے کہ یہ خوش نصیب کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم المتحابون فیّ والمتبازلون فیّ والمتزاورون فیّ والمتجالسون فیّ من غیر ارحام بینہم ولا طاعت اموال۔ فرمایا کہ یہ شانیں
جن کو دیکھ کر نبی رشک کرتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو آپس میں محبت کرتے ہیں تو میرے لیے، ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں تو میری رضا کے لیے، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو میرے لیے، ایک دوسرے سے مل بیٹھتے ہیں تو میرے لیے، من غیر ارحام بینہم ولا طاعت اموال، نہ کوئی رشتہ داری، نہ قرابت داری، نہ مال کا لین دین، تو پھر رشتہ کیا ہے؟ رشتہ ہے محبت الہی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا۔ عزیزان گرامی، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یاد رکھنا، کوئی نبی نہیں بن سکتا، نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی صحابی نہیں بن سکتا، صحابیت کا دروازہ بند ہے، اس کے بعد ولایت ہے، سعادت ہے، صالحیت ہے، اس کا راستہ سب کے لیے کھلا ہے کہ جو بھی علم حاصل کرے گا، مشقت کرے گا، محنت کرے گا، اس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرے گا، محنت کرے گا، تو ہم انہیں اپنی بارگاہ تک سارے راستے ان کے لیے آراستہ کر دیں گے، سارے اسباب کو سازگار بنا دیں گے، اور اپنی بارگاہ تو ان کو رسائی عطا کریں گے۔ تو ہم اور آپ کو صرف ان کے تذکرے نہیں کرنے، ان کی سیرتوں کو بھی اپنانا ہے، ان کے طریقے پر بھی چلنا ہے۔ اس لیے اگر وہ کوئی ادارہ بنا کر گئے ہیں تو اس ادارے کو کامیاب کرنا ہے، اس کو وسائل دینے ہیں۔ وہ کس نے دینے ہیں؟ آپ نے دینے ہیں۔ کس نے دینے ہیں؟ آپ سب نے۔ کیوں؟ یہ نہیں کہ دیگیں پکائیں، قورمے، پلاؤ، زردہ اور پیٹ پر ہاتھ مار کے چلے گئے، یہ نہیں۔ ان مدارس میں جو حفاظ پڑھتے ہیں، جو قراء پڑھتے ہیں، جو علماء پڑھتے ہیں، آپ آج یہاں سے اٹھیں تو یہ نیت کر کے اٹھیں کہ ہم ایک حافظ کا خرچ اٹھائیں گے، ایک عالم کا خرچ اٹھائیں گے، ایک قاری کا خرچ اٹھائیں گے، کیونکہ پہلی بات تو ہے کہ اپنے بچوں کو لاؤ۔ اگر اپنے بچوں کو آپ نہیں لا سکتے تو جن ماؤں نے اپنی گود سے اپنے بچوں کو دور کیا ہے، ان بچوں کے سرپرست بن جاؤ، ان بچوں کے کفیل بن جاؤ، اور ان بچوں کا خرچ اپنے ذمے لے لو۔ آج کل ایک بندے کا خرچ 7,000 سے ماہانہ سے کم نہیں آتا۔ مہنگائی کا آپ کو پتا ہے، مشکلات کا آپ کو پتا ہے، سب چیز کا۔ تو آپ یہاں سے پیمانے وفا باندھ کر اٹھیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اور حضرت خواجہ عبداللہ نقشبندی کے ساتھ، کہ آپ نے یہ چمنستان، یہ بوستان، یہ گلستان علم نبوت و رسالت کا سجایا ہے، ہم اس کے مالی بنیں گے، اس کے رکھوالے بنیں گے، اس کو پانی دیں گے، اس میں کھاد ڈالیں گے تاکہ یہ برگ و بار لائے۔ اور اگر آپ ایک عالم کا خرچہ اٹھائیں گے تو آج یہ جو علماء بیٹھے ہیں ان کے پیچھے بھی کوئی مدد کرنے والا موجود تھا۔ آج پوری دنیا میں یہ علم کا پرچم بلند کر رہے ہیں، آج پوری دنیا میں یہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہیں، تو ان کی خدمات آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گی۔
جتنا ثواب ان کو ملے گا، ان کے اساتذہ کو ملے گا، اتنا ثواب اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ ان علماء کے ساتھ جڑے۔ یہ جو بناسپتی پیر ہے نا، ڈبہ پیر، بدعمل پیر، بے عمل پیر، اور ادھر جو مجذوم ہے، آپ لوگ 5 مرلے کا پلاٹ لینا ہو تو کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے کہ میں پہلی دکان پر ڈھیر ہو گیا تھا؟ کوئی ایک آدمی بتا سکتا ہے؟ 10 دکانوں پہ جاتے ہو، اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جاتے ہو، مارکیٹ پوچھتے ہو کہ اگر ہم یہ خریدیں گے 5 لاکھ میں تو نفع کتنا ملے گا، کتنی دیر میں ملے گا؟ تو دنیا میں اگر آپ ایک فلیٹ لیں، ایک کمرے کی دکان لیں، 5 مرلے کا پلاٹ لیں، تو 10 ماہرین سے پوچھیں، اور جنت میں محل لیں تو کسی سے نہ پوچھیں۔ کیا آپ کے نزدیک جنت کے محل کی قیمت اس 5 مرلے کے برابر بھی نہیں ہے؟ پھر جس کے ہاتھ میں ہاتھ دو، یہ صاحبزادہ ہے، یہ شہزادہ ہے، یہ میرزادہ ہے، یہ پیرزادہ ہے، حضرت زادہ ہے، لیکن اندھے تو نہیں ہے نا آپ؟ تو دیکھتے ہیں کہ اس کا چہرہ مصطفیٰ کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو اس سرائکی علاقے میں تو شاہ محمود قریشی بھی ایک دن پگڑی پہن کے بیٹھ جاتے ہیں اور سب کو جنت چھوڑاتے ہیں۔ اس کے بعد نہ خود ادھر دیکھنا ہے، نہ مریدوں سے پوچھنا ہے، تو ان کے چہرے پر کوئی حضور کی صورت نظر آتی ہے؟ تو اندھے ہو۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ جو سنت پر عامل ہوں، جو شریعت پر عامل ہوں، جو سیرت مصطفیٰ پر عامل ہوں، ان کو مقتدی بناؤ، ان کو پیشوا بناؤ، شریعت کا بھی بناؤ، طریقت کا بھی بناؤ۔ وعدہ کرتے ہو؟ دونوں ہاتھ بلند کرو کہ آئندہ کسی بے عمل اور غیر متشرع اور غیر متدین پیر کے آگے نہیں جھکیں گے۔ وعدہ ہے؟ وہ میر ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، ہمارے نزدیک معیار کیا ہے؟ تاجدار کائنات ہیں۔ تاجدار کائنات کی صورت نظر آئے، پھر عمل کو دیکھو، علم کو دیکھو۔ اچھا، یہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کو علم بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے دین کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ غبارہ ہوگا بڑا سا، وہ اڑ کے آسمان کی طرف چلا جائے گا اور آپ دیکھیں گے علم جا رہا ہے، نہیں۔ لا ينتزع العلم انتزاعا بین العباد، علم کو بندوں کے درمیان سے اس طرح نہیں اٹھائے گا، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، جب علماء ربانیین، علماء حق، علماء صالحین، اولیاء کاملین اٹھتے چلے جائیں گے اور ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں ان کی جگہ لینے والے تیار کیے جاتے ہیں۔ ان کو چھوڑ کے آپ قوالوں کے پیچھے چلے جائیں، نعت خوانوں کے پیچھے چلے جائیں، تو کارخانہ تو یہاں چل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدی، پیشوا، پیر بنائیں گے۔
فسئلوا، تو لوگ ان کے، وہ مسند پہ بیٹھا ہوگا نا پیٹ پھلائے، تو لوگ ان سے مسئلے پوچھنے آئیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسئلہ آتا نہیں ہوگا، لیکن اس کا جو تکبر ہے وہ اجازت نہیں دے گا کہ مجھے مسئلہ نہیں آتا، علامہ عبد الرحمن جامی کے پاس چلے جاؤ، علامہ گرمانی کے پاس چلے جاؤ۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ جہالت پر مبنی فتوے دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اپنا بھی بیڑا غرق کریں گے، تمہارا بھی بیڑا غرق کریں گے۔ تو اس لیے آپ کو میرا پیغام ہے کہ علماء کے ساتھ جڑ کر رہو، مدارس کے ساتھ جڑ کر رہو۔ آپ نے ناموس رسالت کے مشن میں ان پیروں کو دیکھے کہیں؟ پورے ساؤتھ پنجاب کی لسٹ بناؤ اور مجھے بتاؤ کس کو دیکھا ہے۔ ایک معذور بابا خادم حسین کو دیکھا ہے۔ تو بتاؤ مجھے، یہ پوری مضبوط ٹانگوں پر کھڑے ہونے والے اپنی قامت کے ساتھ جو لاکھوں ہیں، یہ اس معذور پر قربان نہ ہو جائے؟ جن کے دل میں درد تھا، ان کے بیٹے علامہ سعد رضوی نے بتایا کہ آخری دنوں میں نے عرض کیا کہ ابا جان، کچھ دنوں کے لیے میں اور آپ عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، بارگاہ مصطفی میں چلے جاتے ہیں، طبیعت کو سکون مل جائے۔ تو انہوں نے جواب دیا، چلیا میں کس منہ نال جاؤں گا کہ میرے ملک وچ نبی دی حرمت پامال ہوئے، تو میں کس منہ نال جاؤں گا؟ یہ لاکھوں جانے والے، کبھی انہوں نے بھی سوچا ہے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ان کے پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ حضور کی محبت میں میدان میں آئے ہیں۔ اس لیے آپ کو میرا پیغام یہ ہے، میرے عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، میرے بچوں، کہ مدارس کے ساتھ جڑو۔ کوئی پیر مسجدیں کھلوانے کے لیے میدان میں کھڑا ہوا ہے؟ کوئی ایک دیکھے آپ نے؟ تو یہ ہم ٹوٹے پھوٹے لوگ، فقیر، بوریا نشین، اور اسی لیے حرمین طیبین بند ہو گئے۔ ان کی جبوں سے ان کے جبے بڑے ہیں، ازر والوں کے جبوں سے ان کے جبے بڑے ہیں، بغداد والوں کی جبوں سے ان کے جبے قیمتی ہیں، لیکن وہ جبے والے کھڑے ہوئے میدان میں نظر آئے۔ ہمیں کہا گیا کہ ازر کا فتویٰ آ گیا، سعودیہ کا آ گیا، بغداد کا آ گیا، شام کا آ گیا۔ میں نے کہا وہ فتوے ریاست کی غلامی میں ہیں، وہ آزاد پاکستانیوں پر نہیں چلیں گے۔ یہاں کا فتویٰ ریاست کی غلامی میں نہیں ہے، غلامی مصطفیٰ میں ہے۔ اس لیے ہم مصطفیٰ کو جواب دے ہیں اور رب مصطفیٰ کو جواب دے ہیں۔ جب تک جان میں جان ہے، جب تک سانس کا رشتہ قائم ہے، ہم دین کے ساتھ کھڑے ہیں اور دین کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تو آپ بھی علماء کے ساتھ کھڑے رہو گے۔ اس لیے یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، یہ جنگ جاری ہے۔ یہاں قانون پاس کیا گیا ہے کہ کوئی مرد ہے یا عورت، یہ رب فیصلہ کرتا ہے۔
وہ کہتے ہیں 18 سال کی عمر میں اگر مرد کہے کہ میں عورت ہوں تو عورت مان لو، عورت کہے مرد ہوں تو مرد مان لو۔ تو ہم نبی کی بات مانیں گے یا ان کی مانیں گے؟ تو آج دین میں دخل اندازی کی جا رہی ہے۔ وقف کے قانون کو کہ یہ کسی نے وقف کیا، شریعت کہتی ہے کہ واقف چلائے گا۔ وہ کہتے ہیں گریڈ 19 کا افسر آئے اور علامہ عبدالرحمن جامی سے کہے کہ آپ کام ٹھیک نہیں کر رہے، چابی ہمارے حوالے کریں جائیں۔ یہ امانتیں لٹیروں کے حوالے کر دو گے؟ انہوں نے جو اوقاف کا حشر کیا ہے وہ چاہتے ہو؟ تو اس لیے دین کی اقدار پر کسی قیمت پر سودا نہیں ہوگا۔ مساجد کی آزادی اور مدارس کی حریت فکر و عمل پر کوئی سودا بازی نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ جنازہ کون پڑھائے گا؟ پہلا مسئلہ، اگر مسجد کے تحت جنازہ ہے تو امام الحی جو مسجد کا امام ہے اس کا حق مقدم ہے، ولی پر بھی مقدم ہے۔ ہاں، آپ جا کر کسی قبرستان میں میدان میں پڑھاتے ہیں تو آپ جس سے چاہیں پڑھا لیں، ولی کوئی اہل ہے تو وہ پڑھا دے، لیکن مسجد میں جنازہ ہوگا تو اس کا پہلا حق کس کا ہے؟ زور سے بولو۔ امام مسجد کا ہے، خطیب مسجد کا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ایک بار جنازہ پڑھ لیا جائے تو پھر دوبارہ جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، سوائے اس صورت میں کہ ولی اقرب نے جنازہ نہ پڑھا ہو۔ لیکن فرض کرو کسی کے 5 بیٹے ہیں، دونوں برابر، پانچوں کے پانچوں کا درجہ ولایت میں برابر ہے، تو ایک نے پڑھ لیا تو باقی دوبارہ نہیں پڑھ سکتے۔ کتنے مجاہدین عہد رسالت میں شہید ہوئے، دفن کیے گئے، حضور نے مدینے میں ان کی جنازہ دوبارہ نہیں پڑھی۔ ہاں، ایصال ثواب کرو، استغفار کی دعا کرو، بخشش کی دعا کرو، اس پر شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح میں بیرون ملک بھی جب جاتا ہوں تو بتاتا ہوں کہ اگر یہاں، کیونکہ بعض فیملیاں رہتی ہیں، کسی کا بیٹے کا باپ پڑھ لیتا ہے یا باپ کا بیٹا پڑھ لیتا ہے، پھر جا کر اس کی تکرار نہیں کر سکتے، یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ بھی کہ ہر ملک ملک کے ماست کہ ملک کے خدائے ماست، یہ جو وہاں سے میتوں کو اٹھا کر سردخانوں میں ڈال کر یہاں لاتے ہیں، یہ شرعی تقاضا نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آیا کہ جس چیز سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مردہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ جنازہ یورپ امریکہ سے یہاں بھیجا جاتا ہے تو امبامنگ کی جاتی ہے، یہاں یہ سوراخ کر کے ایک لیکوڈ دوا ڈالتے ہیں جس میں الکحل بھی ہوتا ہے، تو جس نے زندگی میں الکحل نہیں پیا اس کے بدن میں ڈالا جائے۔ پھر یہ جو بیلی بٹن ناف ہے اس میں سوراخ کر کے آلائشوں کو سک کرتے ہیں، نکالتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ کیمیکل عمل کرتے ہیں، پھر باکس میں بند کر کے بیچتے ہیں۔ تو اگر وہاں رہ رہے ہیں تو وہاں بھی مسلمانوں کے قبرستان ہیں، جنازہ پڑھنے والے ہیں، تدفین کر دیں، اور باقی ایصال ثواب، سوئم، چہلم، برسی ہر جگہ کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں، اس کی قطعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔
مسجد میں جنازہ ہو سکتا ہے؟ جس مسجد کے باہر جنازہ پڑھنے کے لیے کھلی جگہ ہو تو پھر مسجد میں جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کہیں شہروں میں کنجسٹڈ آبادی ہے اور باہر کوئی پارک کوئی جگہ نہیں ہے کہ جنازہ پڑھ سکیں اور سڑکوں کو بند کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے تو اس صورت میں بربنائے عذر یا کبھی بارش ہو جائے تو مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر محراب کے آگے میت کو رکھیں اور جنازہ پڑھ لیں تو پڑھ لیا جائے گا، لیکن عذر بارش یا جگہ کی تنگی کے عذر کے بغیر مسجد میں جنازہ پڑھنے کی ممانعت ہے۔ اس مسئلے پر ضد نہ کریں اور شریعت کے آگے سرنڈر کیا کریں۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ دعا فرما دیں پھر ہم چلتے ہیں۔ بزرگ سے کہنا ہے، بزرگ آپ ہی دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ یا رب العالمین۔ آج ہی سال ثواب کے لیے تلاوت کی صورت میں، کلمات طیبات و درود کی صورت میں، اور اس مجلس خیر کی صورت میں اگر تبرک کا اہتمام کیا گیا ہے تو اس کی صورت میں جو ایصال ثواب کا اہتمام کیا گیا ہے، ان تمام سعادات کو، حسنات کو، صالحات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و ماجور فرما۔ ان کا اجر و ثواب ہم ہدیۃً تیرے حبیب کریم کے حضور پیش کرتے ہیں، اپنے حبیب کریم کو عطا فرما۔ آپ کے وسیلے سے جمیع انبیاء و مرسلین کو عطا فرما، ان کے وسیلے سے جمیع اہل بیت طیبین و طاہرین، اصحاب صدیقین و صادقین، ائمہ دین متین، علماء ربانیین، اولیاء کاملین کو عطا فرما، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور ان سب کے توسط سے صاحب عرس حضرت علامہ خواجہ عبداللہ نقشبندی رحمہ اللہ تعالی کی روح طیبہ کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اس کی برکت سے ان کی قبر کو ان کے لیے وسیع اور منور و معطر فرما، اور ان کے والد گرامی خواجہ اللہ بخش صاحب اور آباء و اجداد، امہات و جدات، اور سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اور جتنے میرے مسلمان بھائی اور بہنیں یہاں ہیں اگر تو ان کے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کا انتقال ہو چکا ہے، ان بزرگوں کے توسط سے ان کا ثواب ان سب مرحومین و مرحومات کو عطا فرما۔ اور حضرت علامہ عبد الرحمن جامی اور عبدالعزیز، یا اللہ ان کو اپنے اجداد کا، والد ماجد کا، ان کی تمام وراثتوں کا امین اور جانشین بنا، اور انہیں اس مشن کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، اس ادارے کو ترقیاں عطا فرما، اور یہاں سے دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو اطراف و اکناف عالم میں پھیلانے کے اسباب عطا فرما۔ ان تمام دینی بھائیوں کو اس ادارے کی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اعانت کی، مدد کی توفیق عطا فرما۔ جتنے ہمارے علماء موجود ہیں ان سب کے علم میں، عمر میں، سعادات میں، ان کی زبان، ان کے قلم، ان کے قول و فعل کی تاثیر میں مزید برکتیں عطا فرما، ان کو درازی عمر بالصحت عطا فرما، اور سب علماء کو مل جل کر دین حق کے لیے میدان عمل میں قائم رہنے کی توفیق، ہمت، جرأت اور استقامت نصیب فرما۔ جتنے میرے بھائی موجود ہیں
ان سب کے معاش میں، رزق میں، روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں، اعمال و ایمان میں اپنے رزق و رحمت کے خزانوں سے وسعتیں، رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی علمی اور عملی، دینی اور دنیاوی خوشیاں، ترقیاں، کامرانیاں اور سعادت مندی دیکھنے کے مواقع نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جن کے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں کا انتظار ہے ان کے لیے حسب مناسبت سے، حسب حال مناسب رشتے مقدر فرما۔ پاکستان جو اس وقت اقتصادی ابتری اور سیاسی انتشار اور مشکلات کا شکار ہے، ہمارے پیارے وطن کو ان مشکلات سے نجات عطا فرما۔ یہاں اپنے دین حق اسلام اور اپنے حبیب کریم کے لائے ہوئے پاکیزہ نظام کی حکمرانی نصیب فرما۔ ظالموں سے، متمردین سے، سرکشوں سے اس وطن کو نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام دوست خیال کرے سو قبلہ مفتی صاحب علیلن عمر دا تقاضا ہے جڑے دوست انہیں ہاتھ چمن واسطے آندے پہ اگر کوئی مسئلہ بنو